بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے تو آج تراویح کے اندر 22 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب سے پہلے گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا، بالکل گزارا ہی کیا، کھینچی ہے منزل، کیونکہ 22 رمضان کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو آج پڑھنے کا بہت مزہ آیا۔ 22واں سپارہ تھا اور سورہ یاسین کے اختتام تک ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس بات کے اوپر کہ آج کل اکثر حفاظ کے مشکل سپارے چل رہے ہیں، درمیان والے سپارے۔ تو مشکل سپاروں کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ایک بات، اور نمبر دوسری بات، متشابہات کو ہم کس طریقے کے ساتھ یاد کریں۔ تو مشکل سپاروں کی وجہ سے یاد رکھیے، زیادہ پڑھنے سے گریز کریں۔ عجیب و غریب بات نہیں کر گیا میں، زیادہ پڑھیں نہیں، زیادہ منزل کو دیکھیں۔ جو ذہن کے اندر رات کو تراویح میں نقشہ چلتا ہے نا، وہ نقشہ پڑھنے سے نہیں، وہ دیکھنے سے چلتا ہے۔ مشکل منزل کی وجہ سے آج کل پڑھ کے دماغ بالکل جب تھک جاتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو مصلی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ والا کون سا ٹائم ہے مصلی کا؟ گلا بھی فارغ ہو چکا ہے، دماغ بھی فارغ ہو چکا ہے، خود بھی بندہ تھک چکا ہے رٹے مار مار کے۔ روٹین کے مطابق جس طرح آسان طریقے کے ساتھ آپ منزل پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے مشکل سپاروں کو یاد کرنا ہے، سنانا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں متشابہات ہیں نا، متشابہات کو یاد رکھیں، رٹے نہیں مارتے متشابہات کو۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر ہے نا، مثال کے طور پر وہ پہلے سپارے میں آتا ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں آپ کو، اس بارے میں آپ بخوبی یا 17 سپارے میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، اب ایک جگہ پر ہے والصابئون، ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی رٹے ماریں گے، اس کو بھی رٹے ماریں گے، ٹھیک ہے۔ جس وقت مصلی پر پہنچتے ہیں ذہن شبے میں ہوتا ہے، اور یہاں کیا تھا یار، یہاں پہ کون سا صابئین ہے، صابئون ہے، ذہن بھی کوئی فرق ہو جاتا ہے ذہن۔ یاد رکھیے، مشکل سپاروں کو پڑھ کے دماغ تھکائیں نہیں، خود تھکن کا شکار نہ ہوں۔ اس سے جس وقت دماغ تھک جاتا ہے، خود تھکن کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ مشکل سپارے نہیں ہوتے بھائی، انتہائی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آسان سپاروں سے زیادہ ہم توجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشکل سمجھ کر، اور ان سپاروں میں غلطیاں آنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن غلطیاں آتی کیوں ہیں؟ ذہن کی تھکن کی وجہ سے۔ آج کل ذہن کو فریش رکھو، ذہن کو زیادہ تھکاؤ نہیں۔ ایک بات، جو متشابہات ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس وقت آپ مصلی پر پہنچا تو آپ پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہاں صابئین ہے یا صابئون ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا ہے یا والذین آمنوا، کیا ہے دماغ میں سمجھ نہیں آ رہا۔ یاد رکھیے، متشابہات کے اندر آپ نے دائیں بائیں کے منزل کے متشابہات کو نہیں یاد رکھنا ہوتا۔ اور چھٹے سپارے میں کیا ہے جی، لقد اخذنا میثاق، چھٹے سپارے میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور چھٹے سپارے میں کیا ہے جی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون۔ 17 سپارے میں کیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین۔ بھائی آج آپ نے 17واں سپارہ پڑھنا ہے نا، آپ 17 کو دیکھیں، چھٹا سپارہ گزر گیا، چھوڑ دو اس کو۔ دائیں بائیں کے سارے متشابہات دیکھ کر جاتے ہیں نا، تو ذہن میں رات کو خود رش بنا کے جاتے ہیں۔ تو جس وقت مصلی پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سارے متشابہات کی کیسٹ چل رہی ہوتی ہے، اور ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتی کہ ہم نے پڑھنا کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو پڑھیں کم، منزل کو دیکھیں زیادہ دیکھیں، جتنا دیکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ جو متشابہات ہیں، آج کی منزل کے جو متشابہات ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر اب آج کی منزل کے اندر 2 متشابہ ہیں، ایک پہلے آدھے میں آتا ہے، دوسرا دوسرے میں آدھے میں آتا ہے۔ تو آپ نے جو پہلے آدھے والا ہے نا، وہ یاد کر لینا ہے، جو دوسرے آدھے والا ہے نا، وہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پہلے آدھے کا میں نے یاد کیا، پہلے آدھے کا جو الٹ ہے نا، وہ دوسرے آدھے میں آ رہا ہے، تو وہ خود بخود یاد ہو جائے گا۔ پہلی جگہ کے اوپر ان الذین آمنوا والذین ہادوا آتا ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یہ پہلے آدھے میں آتا ہے، یہ یاد کر لیں آپ، اس کو یاد کریں اچھی طرح۔ ادھر آپ نے ایک ہی پڑھنا ہے،
دوسری جگہ کے اوپر الٹ سمجھ لیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، وہاں خود بخود آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا. دونوں کو یاد نہیں کرنا، یاد پہلے کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے کے ساتھ مشکل سپارے بھی آپ کے نکل جائیں گے، متشابہات بھی آپ کے بہت اچھے نکل جائیں گے، اور رات کو آپ کے دماغ میں نقشہ بھی اچھا خاصا بیٹھ جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار توجہ سے سنیں. میں نے کیا کہا ہے، کم از کم اس کو 3 بار سنیں. آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، کہ مشکل سپاروں کو یاد کیسے کرنا ہے اور متشابہات کو یاد کیسے کرنا ہے. انتہائی توجہ کے ساتھ میری 3 دفعہ یہ ریکارڈنگ سنیں کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اگر میں مستحق ہوا تو مجھے داد دینی ہے کمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری بکر حیات کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.